بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس اس وقت جاری ہے۔ مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے آپشنز ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کی تجویز جو پاکستان پیپلز پارٹی نے رکھی، پاکستان مسلم لیگ نون کا اس کے اوپر ایک علیحدہ ورژن ہے، اس کے اوپر بھی کافی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کہنا یہ ہے کہ جب تک نمبرز پورے نہ ہوں صورتحال کوئی ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے لیے فیوریبل ہو۔ شاہد خاقان صاحب نے یہاں تک کہا کہ پاکستان میں کبھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے اوپر کنسنسس پایا جا رہا ہے کہ جو سینٹ انتخابات ہیں وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ مشترکہ طور پر لڑے، یعنی یہ تمام پارٹیز جو جس صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہیں اور قومی اسمبلی میں، وہاں اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، کوئی مشترکہ امیدوار لے کے آئیں تاکہ جو ان کی کامیابی ہے اس میں اضافہ کیا جا سکے۔ لانگ مارچ اور دھرنا جو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی ہے، بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں اس کے اوپر کہ لانگ مارچ ہوگا تو کب ہوگا، اس کے حوالے سے بھی کچھ جماعتوں کا دباؤ ہے کہ لانگ مارچ کی آج تاریخ کا اعلان کر دیا جائے اور وہ مارچ کا متوقع طور پر تیسرا ہفتہ ہوگا جس میں لانگ مارچ شروع کیا جائے، اور پھر اس کو فیصلہ کیا جائے کہ وہاں پہ دھرنا دینا ہے، کتنے وقت کے لیے دینا ہے، مختصر وقت کے لیے دینا ہے تو کیا حکومت کو ڈیڈ لائن دینی ہے، اور اگر طویل وقت کے لیے دینا ہے تو پھر کیا اس کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسس ہے۔ بہت سارے اف اینڈ بٹس ہیں جو موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ، اور پھر استعفوں کا آپشن اسے استعمال کرنا ہے، پہلے تحریک عدم اعتماد لانی ہے یا اس کو لائے بغیر استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے۔ ساتھ ساتھ آج پارلیمنٹ کا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر پھر ایک مرتبہ بدقسمتی سے ایسے مناظر دیکھنے میں آئے جو کسی بھی صورت میں ہمارے لیے کوئی فخر کی باعث نہیں ہے۔ جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے ایوان میں، وہ بازاری زبان سے بھی زیادہ خراب زبان ہے جو استعمال کی گئی، دھکے دیے جانا اور اس قدر تلخ جملوں کے تبادلے، پھر گورنمنٹ کے جب ارکان تقریر کر رہے ہوں تو اپوزیشن کے ارکان کا باہر چلے جانا، اپوزیشن کے اراکین تقریر کر رہے ہوں تو حکومت کے اراکین کا کورم کی نشاندہی کرنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا جو پارلیمنٹ ہے اس کی کارکردگی اور اس کے کردار کے حوالے سے بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ گفتگو کریں گے آج انہی تمام موضوعات کے اوپر کہ حکومت کی ویکنسز، اپوزیشن کی ویکنسز، پی ڈی ایم کی موومنٹ آخر کیا ہونے جا رہا ہے، مستقبل کا جو سیاسی جو منظرنامہ ہے وہ کیا ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں لاہور سے کسی تعارف کے محتاج نہیں محترم جناب سلیم بخاری صاحب، انتہائی سینئر صحافی تجزیہ کار، مجھے کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ محترم جناب عامر ضیاء صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور میرے ساتھ لاہور سے ہی موجود ہیں نصر اللہ ملک صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ سلیم بخاری صاحب، ایک تو بڑی ہماری عزت افزائی ہوتی ہے جب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ویسے بھی آپ سے بڑا سیکھنے کو ملتا رہتا ہے۔ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ پولیٹیکل جو کیوس ہے، یہ کس طرح کا، مطلب کس ڈائریکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ خوش فہمی کا شکار ہے یا غلط فہمی کا شکار ہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ بہت شکریہ حافظ طارق صاحب، آپ نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے۔ ہم تو اکٹھے بیٹھ کے پروگرام کرتے رہے ہیں، جی بالکل، نہیں ہم نے بہت سیکھا ہے بخاری صاحب آپ سے۔ نہیں وہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں، یہی سسٹم ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اینی وے، آپ اس سوال کی طرف آتے ہیں۔ میرے خیال سے جو صورتحال آج درپیش ہے، چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہے چاہے وہ اسمبلی کے باہر ہے، اسے کسی طریقے سے بھی کسی بھی انداز سے خوشگوار تو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پی ڈی ایم باہر ایجیٹیٹ کر رہی ہے تو اسمبلی کے اندر بھی ان کا رویہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن سب سے زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر اس کو بہتر ماحول کو انشور کرنا یا یقینی بنانا یہ ہمیشہ سے حکومت کی ذمہ داری رہی ہے۔ خود پی ٹی آئی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو 34 ارکان تھے ٹوٹل، لیکن کس قسم کی ہنگامہ خیزی اور ہنگامہ آرائی ہوتی تھی، کتنے ولگر سین ہم نے تب بھی دیکھے، وہ سب کچھ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اپوزیشن نے تو شور مچانا ہے، دراصل یہ حکومتی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا ماحول جو ہے اسے خوشگوار رکھے اور بہت زیادہ ٹالرنس کا مظاہرہ کرے اپوزیشن کی طرف سے جس قسم کے بھی رویے کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو the onus is always on the government to contain, sustain and tolerate that kind of an attitude۔ اب آ جائیے ذرا باہر جو کچھ ہو رہا ہے، میرے خیال سے جو تاثر حکومتی حلقوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، خاص طور سے جو ان کے کی اسپوکس پرسن ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں یا فواد چودھری صاحب ہیں اور دوسرے دیگر جو ساتھی ہیں، وہ یہ ہے کہ شاید ان کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، کچھ نہیں، ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی،
یہ سب میرے خیال سے ان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. پی ڈی ایم نے جو امپیکٹ کریٹ کرنا تھا اس میں وہ خاصی حد تک کامیاب ہے، اور اس کا اظہار اپوزیشن کے نعروں سے نہیں بلکہ حکومت کی بکھلاہٹ سے بہت بہتر طریقے سے لگایا جا سکتا ہے. وہ لاہور کے جلسے کو جلسی کہیں یا وہ یہ کہیں کہ جلسے میں کبھی جتنے لوگ آتے ہیں، وہ فیصل جاوید نے کہا تھا کہ اتنے لوگ تو ہمارے کنٹینر پر ہوتے تھے، یہ خوش فہمی اور خود فریبی ہے. اس کا اگر وہ شکار رہیں گے تو وہ ان کی مرضی ہے. جہاں تک اپوزیشن کے اندر دراڑ کی باتیں ہیں، وہ 2 پوائنٹ کے اوپر میرے خیال سے کافی سینسٹیوٹیز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خیال یہ ہے کہ پہلے ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس آپشن کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن مریم نواز ان سے پوچھتی ہیں کہ جناب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے پاس نمبر ہے کہ ہم اس کو کامیاب بنا سکیں، اور اگر نمبر نہیں ہے تو مجھے یوں لگتا ہے حافظ صاحب کہ یہ الٹیمیٹلی بات ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ووٹ آف کانفیڈنس کا تقاضا کرنے پہ ختم ہوگی، اور اس صورت میں بھی حکومت کے لیے کافی مشکلات ہوں گی. اس لیے کہ جو منظرنامہ آج ہے، 4 فاٹا کی سیٹیں ویسے کم ہو چکی ہیں، 4 جو ہیں وہ اپنے اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ہو چکے ہیں، تو 8 تو سمپل یہ گئے، اور ادھر سے ایم کیو ایم بھی آنکھیں دکھا رہی ہے. اور اگر ہمیں یاد ہو تو کاف لیگ جو ہے وہ بھی پچھلے دنوں میں کافی بٹر سویٹ سٹیٹمنٹس ہم نے ان کی طرف سے دیکھے تھے. تو چونکہ یہ حکومت، میں مختصر آخری جملہ کہنے لگا ہوں، چونکہ یہ حکومت مانگے تانگے کے ووٹوں پر قائم ہے، لہذا اس کو تو اور زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے کہ ایسی صورتحال میں یا تو وہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، اور یا پھر اپنی یعنی جو قوت ہے اس کو انٹیکٹ رکھیں. ہم تو باتیں یہ بھی سن رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی جو ہے اس کے اندر بھی دراڑیں ہیں. پنجاب میں خواجہ سلیمانی نے کہا کہ میرے پاس 20 سے 30 سینیٹر ایم پی ایز ہیں اور ہم اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لائیں. جی عامر جیسا صاحب، یہ جتنا سینسٹیو گورنمنٹ کو ہونا چاہیے وہ اتنے سینسٹیو نہیں ہے، بلکہ خوش فہمی کا شکار لگتے ہیں اور یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ انہیں پرواہ نہیں ہے کسی بھی چیز کی، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے، وہ اندر سے ہلے ہوئے ضرور ہیں. اب سر بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ حکومت پہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے سامنے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم لوگ جو بات کرتے ہیں کہ جی اس کے خلاف جو ہے وہ صحیح طرح سے بہیو نہیں کر رہی حکومت، جو ہے وہ سینسٹیو نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ ہر بار چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، 90 سے دیکھ رہے ہیں مسلسل اس پارلیمانی جمہوریت میں کس طرح سے ہر حکومت جو ہوتی ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہتی ہے. ہمیشہ اسی طرح شور مچتا ہے، چاہے سندھ اسمبلی ہو، چاہے پنجاب اسمبلی ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، سینٹ ہو، ہر جگہ پہ ایسی ہی گالم گلوچ ہو رہی ہوتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہماری سیاست میں. تو سوال یہ نہیں بنتا ہے کہ یہ حکومت کیسے رسپانس کریے یا اس کے خلاف کی جیسے میں دارانا ہے. ہم نصیحت کر کے لوگوں کو صحیح بہیو کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتے. مسئلہ ہے نظام کا. بات کی کہ اس نظام کے خمیر میں عدم استحکام ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو مسلسل ہم ایک تجربہ، ہمارے بہت سارے جو جمہوریت پسند افراد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل کا حل یہی پارلیمانی نظام ہے، جو ہر بار ڈلیور کرنے میں ناکام ہوا ہے. ہر مرتبہ جو ہے اس کے نتیجے کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا اس نظام کے تحت رہتے ہوئے کبھی اس ملک میں استحکام ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم جیسوں کی رائے گی کہ نہیں مل سکتا. نظام کو مستحکم ہونے ہی نہیں دیا جاتا. کہ پاکستانی کیریکٹرسٹک کے مطابق جمہوریت ہو. ہمیں کہتے ہیں نا وہاں کی پارلیمانی جمہوریت جو کہ کہتے ہیں ہندوستان کی ہے، امریکہ کے نظام کو اپنے طرح کا ہے، تو ہمیں ایسا نظام وضع کرنا ہے کہ جو ہماری ضرورتوں کے مطابق ہو، ہماری ثقافت کا، ہماری تاریخ کا، ہمارے لوگوں کے مزاج کا اعتدال ہو. اس میں آپ سے ان کی نقل کریں گے تو بھائی مطلب ہے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اور بار بار یہی ہو رہا ہے، ہم اصل ایشو کو بھول جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ عمران خان کی غلطی ہے، نواز شریف نے یہ غلط کیا، بے نظیر صاحبہ یہ کرتی تھی. اصل ایشو یہ کہ جی اس نظام میں حافظ طارق صاحب آپ کو اجازت بنا لیں، ہم آپ کو اسی طرح تنقید کر رہے ہوں گے جتنا آج جو ہے عمران خان پہ اس سے پہلے کے وزراء اعظم پہ کرتے رہے. تو اس نظام کے اندر جو بھی آئے گا وہ اسی طرح فیل ہوگا. اس کو اسی طرح بھائی نواز شریف کے پاس تو 2/3 اکثریت تھی، وہ پھر بھی فیل ہو گئے. تو کوئی وجہ ہے کہ وہ فیل ہو رہے ہیں، کوئی وجہ ہے کہ نظام ڈلیور نہیں کر رہا. ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے آپس میں کہ بھائی کیا وجہ ہے. ہم جو کہتے رہتے جی پارلیمانی جمہوریت، 18ویں ترمیم فلاں، ہر ملک ہر صوبہ ایک ملک بن گیا ہے، اس طرح چلیں گے تو ہم کہیں نہیں جا سکتے. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا، سسٹم کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک. نصر اللہ ملک صاحب، یہ عامر صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کا ایک فیلئر ہے،
جو عکاسی کر رہا ہے اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن کی. آپ درست سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ہمارا نظام ہی ایسا ہے, جو مرضی کر لیں, آج کے سال بعد بھی ادھر ہی کھڑے ہوں گے؟ شکریہ طارق صاحب. میں سلیم بخاری صاحب ہمارے استاد ہیں, ان کو سن نہیں پایا, ان کی آواز نہیں آئی. سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ ہمیشہ بے لاگ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں. ان کی بات کے بعد بات کرنا مشکل بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن جو بات ہو رہی ہے کہ سسٹم خراب ہے. سسٹم انسانوں کا بنایا ہوا سسٹم ہے. پولیٹیکل جماعتیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں. عمران خان صاحب آج اقتدار میں ہیں, اس سے پہلے مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی, اس سے پہلے پیپلز پارٹی اختیار میں تھی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہمارے ہاں شاید ہم شخصیات جو ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز سے وہ ابو ہو چکی ہیں, اور بسا اوقات تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی مسئلہ ماضی میں بھی ہم فیس کرتے رہے, آج بھی فیس کر رہے ہیں. بالکل آپ نے درست کہا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کچھ نہیں ہے, سب اچھا ہے, اور حکومت کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اور حکومت کسی ڈائلاگ کی طرف یا مسائل کو حل کرنے کی طرف یا اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے کی طرف جانے کو تیار نہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم لوگ سوشل میڈیا پہ واہ واہ کرا کے خوش ہوتے ہیں, وہ 4 جملے ٹویٹر حق میں آ جائیں ہم اس کے ٹرینڈ بنا کے خوش ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس سیاسی بحران کا شکار رہیں گے, کون کتنی سیٹیں لے کے جاتا ہے سینٹ میں, اپوزیشن کا دھرنا یا لانگ مارچ کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا, اس سے قطع نظر آپ دیکھیں ملک کے اندر ایک ایسی بحرانی کیفیت ہے جس کے نتیجے میں نہ کوئی فارن انویسٹمنٹ ہے. اس وقت ملک کی تاریخ کی بدترین وہ دور ہے جس میں فارن انویسٹمنٹ آپ کی 0 کے قریب پہنچ چکی ہے. جب فارن انویسٹمنٹ نہیں ہے, لوکل انویسٹمنٹ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے, بزنس کمیونٹی کا کوئی اعتماد نہیں ہے, آپ کے ہاں جو ایک ترقی کا پہیہ تھا وہ رک چکا ہے لیکن حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک ایسی قیاس کی کیفیت کے اندر آپ سمجھیں ایک بات کو کہ اگر بزنس نہیں چلے گا, اگر ریونیو نہیں آئے گا حکومت کے پاس, ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکے گی, ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ملک کے اندر روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے, اور اگر بزنس نہیں چلے گا تو آپ مسلسل پیچھے جاتے چلے جائیں گے. لیکن حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سب کچھ اپوزیشن پہ ڈال دیں. پیٹرول کی قیمت بڑے KG اپوزیشن پہلے بڑی خراب تھی حکومت ان کی, اس لیے ہمیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. یہ ساری باتیں ان کے منہ پہ آ رہی ہیں. آج آپ ذرا چلائیں ٹی وی چینل نکال کر صد عمر صاحب کی کہ جب یہ ٹیکس لگتے تھے پیٹرولیم کے اوپر, پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی تھی, یہ موصوف کیا کہا کرتے تھے قومی اسمبلی کے اندر, یہ کہا کرتے تھے یہ سارا پیسہ حکمرانوں کی جیب میں جاتا ہے. عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب مہنگائی ہوتی ہے سمجھے آپ کا حکمران چور ہے, ان کی جیب میں پیسے چلے جاتے ہیں. آج جو مہنگائی ہے, آج جو بے روزگاری ہے, اور جو آج صورتحال صاحب دوچار ہے, اس کا ادراک حکومت اس لیے نہیں کرنا چاہتی. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی نعرے لگا دیں, وزیر اعظم لائن پہ آ گئے, عوام کے جس طریقے سے وہ جو سارا کچھ ایک ڈرامہ رچایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے. اچھا, ڈرامہ ہوتا تھا, میں یہ بات آرٹیفیشل ایٹماسفیئر ہے آپ کا. تو یہ میاں نواز شریف کو بھی کہا گیا تھا کہ سر آپ بیٹھے ٹی وی پہ, ٹیلی فون کالز ہم آپ کو ریکارڈ کر کے دیں گے, پبلک یہ سمجھے گی کہ آپ عوام سے براہ راست رابطے میں آ گئے. یہ حکمرانوں کا وہ فراڈ ہے جو ہر سیاستدان نے لگانے کی کوشش کی ہے. اور موجودہ حکمران صاحب تو چونکہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے, مدینے کے ریاست کے والی ہیں, اس لیے یہ ان سے زیادہ بڑھ کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنا اپنے آپ کو پروموٹ کیا جا سکے. عوام سے کیا رابطہ ہوتا ہے مجھے بتائیے؟ آپ کا MLA MP ملنے کو تیار نہیں عوام سے, وزیر اعظم سے دور کی بات ہے. ٹھیک بخاری صاحب, یہ جو بات ہے ویسے تو جنرل ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن عامر ضیاء صاحب نے ایک جس کو کہنا ہے دکھتی رگ چھیڑ دی ہے. تو کہتے ہیں سسٹم میں خرابی ہے, تو یہ سسٹم کی خرابی کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, ہم ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے, تو یہ تو ہم ڈیزاسٹر, پھر ایک اور بڑا ڈیزاسٹر, اور پھر ایک دفعہ آ کے ہم کولیپس کر جائیں گے ساری چیزوں. میرے خیال سے آپ صاحب, عامر ضیاء صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ سسٹم میں ایک ایسی خرابی ہو گئی ہے جو پہلے اس قدر نہیں تھی ہمیشہ سے. اگر آپ مجھے کوالیفائی کرنے کے لیے کہیں گے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہم نے دیکھا ماضی کی حکومتوں میں جب وہ گرائی گئی تھی یا جب ان کی چھٹی کرائی گئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا تھا, اور ہوتا ہے ہمیشہ. ہر دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے وہ ہندوستان ہے, لیکن اس کے بھی حدود متعین ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وقت کی حکومت جو ہے وہ اپنی ہر ناکامی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھتری اوڑھ لے. ہر بات کے اوپر کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب بیٹھ کے میں 132 محکمے گنوا دیتے ہیں جس کے پیچھے فوج ہے, جس کے پیچھے وردی ہے. تو بھائی اگر ایسا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو ناکامی کی بات کریں ان سے تو تب وہ کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے.
ان سے کہیں کہ جناب کوئی کام نہیں ہو رہا, غریب آدمی مر گیا, آپ نے اس کے ایک پیسے کی تنخواہ نہیں بڑھائی اور آپ قیمتیں دیکھیں کہاں پر جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں معیشت جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہو گئی ہے اور غریب آدمی کو تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. جہاں پرائم منسٹر مہنگائی کا سوال کرنے پر منہ چڑھا ہے رپورٹرز کا کہ جا کے اس طرح سے سپیکر منہ کے سامنے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں مہنگائی ہے اور آگے سے جواب آئے گا ہے, یہ منہ چڑھاتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہے پرائم منسٹر کو, کبھی ہوا ہے یہ اس طرح سے؟ یہ ہیں وہ خرابیاں کہ آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی بجائے یا ماضی کی حکومتوں پر ڈال رہے ہیں اور یا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ آپ کو ہر طرح سے آ کے بیل آؤٹ کرے گی. نہیں ہوتا ایسا کبھی. یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول گورنمنٹ رننگ میں اس طرح سے کبھی نہیں ہوا تھا جس طرح سے آج ہے. نہ ہماری کوئی فورن پالیسی ہے, نہ ہمارا فورن آفس جو ہے وہ کسی طرح سے ایکٹیو ہے. ہر بات کے اوپر ایک کرمنل خاموشی چھائی ہوئی ہے, چاہے وہ معاملہ کشمیر کا ہے, چاہے وہ ہندوستان کی حرکات ہیں جو وہ KPK میں کر رہا ہے, جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہمارے بارڈرز پر ہو رہا ہے. ایک عجیب و غریب قسم کی قسم کشی کا عالم طاری ہے. ایسا نہیں ہے بخاری صاحب کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے, آف دی ریکارڈ کہتے ہیں جی جو یہ کہتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ان کی نالائکی کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں برا بھلا کہا جا رہا ہے. سچویشن اس طرح کی ہے. یہ بالکل یہ آپ نے صحیح منظر کشی کی ہے. یہی معاملہ ہے کہ اب میرے خیال سے تنگ آ کے اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا ہے کہ خدا کے واسطے کچھ پرفارم کر لیں آپ, ناؤ یو آر آن یور اون. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پینک دکھائی دیتا ہے PTI کی صفوں میں. ایون پرائم منسٹر از پینک. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ ان کے وزیروں کو جو مشیر ہیں, جو ان کے اسپوکس پرسنز ہیں, سوائے پچھلے نوحے پڑھنے کے مجال ہے کبھی کوئی منسٹر آپ کو آ کے بتا دے, شبلی فرات صاحب یہ کہیں کہ ہم نے انفارمیشن کے لیے یہ کام کیا ہے, شیخ رشید صاحب کہیں انٹیریئر میں ہم نے دہشت گردی کے خلاف یہ کیا ہے. جس کو دیکھو پولیٹیکل بیان اور پچھلوں کے نوحے پڑھ رہا ہے, تو پرفارمنس کہاں سے ہوگی؟ اور جب پرفارمنس نہیں ہوگی تو پھر اسی قسم کا رویہ ہوگا جو آج ہم حکومت کا دیکھ رہے ہیں. عامر جی صاحب, خراب پرفارمنس نے اس نظام کو خراب کیا ہے. آپ نے اسپیس چھوڑی, دوسروں نے اسپیس لی. اب آپ للچائی ہوئی نظروں کی طرف سے دیکھتے ہیں یا انہیں ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ بات یہ پھر میں سوال کروں گا کہ جی پرفارمنس کیوں خراب ہے, کیا وجہ ہے؟ بات یہ کہ عمران خان صاحب کا جو المیہ ہے, بڑا المیہ, کہ انہوں نے کہا وہ تبدیلی کی بات کرتے تھے, لیکن انہوں نے اس بات پہ نہیں کیا کہ وہ ود ان دا سسٹم کام کریں گے. اور جو سسٹم ہے اس میں کوئی بقرات بھی آ جائے سسٹم میں, اس کو تسلیم کر کے وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں عدلیہ کی مثال لے دیں کہ ہمارے یہاں عزیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ ہر مقدمے سے بری ہو رہے ہیں. ہماری ڈینل پرٹ کا فیصلہ کیا آ رہا ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا. اچھا, اس میں صرف یہ بات ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں گے جی میں یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ ڈیسیژن ہے میرا, تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا ہے, جیسے نیشنل کیریکولم کی بات ہو رہی ہے. لیکن آپ نے 18ویں ترمیم سے اس ملک کو اتنا زیادہ فریکچرڈ کر دیا ہے کہ آپ عمل ہی نہیں کر سکتے. آپ کی اگر حکومت صرف میجورٹی کے ساتھ آئی ہے, وہ قانون سازی نہیں کر سکتی, وہ بولڈ ڈیسیژن نہیں لے سکتی, اس کو ود ان دا فریم ورک کھیلنا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں پھر لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنسیلیشن کریں, ایک کنسنسس بنائیں. ہمیشہ یاد رکھیں جو اسٹرانگ لیڈرشپ ہوتی ہے, کنسنسس آلویز لیڈز ٹو اے بیڈ ڈیسیژن. جب بھی اتفاق رائے ہوتا ہے تو کمپرومائز ہوتا ہے مخالفین کے درمیان, تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ملک کو جس حالت میں چل رہے ویسے ہی چلتا رہے. تو عمران خان کو کس نے کہا ہم کنسنسس کے نام پہ بدعنوان لوگوں سے ہاتھ ملا لیں, تو اس سے بہتر ہے کہ جی انتظام کی اگر تصادم ہو رہا ہے, انتظام کی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں, انتظام میں آنا چاہیے. اس سے پتا چلے گا کہ یہ سسٹم پرفارم نہیں کر سکتا. آپ جب تک سسٹم میں کام کریں گے, ہم اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے, کچھ فیصلہ اور کوئی نتیجہ نہیں. عمران خان صاحب تو ایک ریولوشنری لیڈر تھے, انہیں کس نے کہا کہ وہ اس نظام میں چلے جائیں؟ وہ نکل آتے اس نظام میں سے, وہ کہتے نہیں ملی مجھے ایک اکثریت, میں نہیں بدل سکتا اس نظام کو. یہ بڑا مزے کا سوال ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان نے دیکھا کہ جی ان کا جو آئیڈیلزم ہے وہ تو اس کے تحت الیکشن نہیں جیت سکتے, ان کو تو چاہیے ڈائنسٹک پولیٹیشین جن کی سیٹیں ہوں. تو میں پھر کہہ رہا ہوں, میں پھر آ رہا ہوں اسی بات پہ, سسٹم خراب ہے آپ کا. عمران خان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. ظاہر عمران خان چے گیورا تو نہیں ہے, موضوع تم تو نہیں ہے کہ لانگ مارچ کر کے آ رہے. وہ تو بھائی چاہے الیکشن لڑا, یہ الیکشن جب بھی ہوگا اس میں ایسے ہی لوگ آئیں گے. وہ لوگ آئیں گے کہ جو ایکسپرٹ نہیں ہوں گے, جنہیں حکومت چلانی نہیں آئے گی, جو ڈائنسٹک پالیٹکس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں گے. مریم صاحب آئیں گی, بلاول آئیں گے, آصفہ صاحب آئیں گی, ان کے پڑپوتے آئیں گے, ان کی نسلیں آئیں گی.
एक्सपर्ट नहीं आएगा। मैंने निजाम की खराबी, मैं बार बार कहता हूँ निजाम की खराबी। मैं एक वक्फा ले लूं, मगर आमिर ज़िया साहब की रिवायती सियासत करके इक़्तिदार में आके आप इमरान खान से गैर रिवायती इक़दाम की तवक्को कैसे कर सकते हैं? मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि मैं नहीं कर रहा। ठीक बात है, कॉम्प्रोमाइज किया तो हमें तो पता है कि वो नहीं कर सकते। ठीक, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर ये जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर ज़िया साहब, सलीम बुखारी साहब मेरे मेहमान हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि जो मंजरनामा आपने अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में बयान किया, महंगाई है, दूसरी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे मसाइल हैं, फिर भी अपोजिशन जो है वो क्लिक क्यों नहीं कर पा रही? हुकूमत की इतनी कमजोरियां हैं। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का बयानिया जो है वो शायद इसलिए आपको कभी कमजोर नजर आता है कि अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात की एक भरमार है। वो समझते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात जो हैं वो उससे भी जान छुड़ाना चाहते हैं। फिर दूसरा मसला ये है कि महंगाई के खिलाफ आपको अंदाजा है पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तादाद में लोगों को निकालना इतना आसान काम नहीं है। हमारे यहाँ थोड़ी सी इस हवाले से पब्लिक में भी एक रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ पाया जाता है। फिर तीसरा मसला ये है कि अपोजिशन के अंदर भी कुछ थोड़ी बहुत उनके अंदर दरारें मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी किसी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहती, सिंध की हुकूमत उनके पास है। फिर जरदारी साहब के मुकदमात भी हैं, फिर मुस्लिम लीग नवाज के अपने मुकदमात भी हैं। पाकिस्तान की सियासत की जो पूरी एक कम्प्लेक्स सूरत हाल होती है उसका अपोजिशन को भी सामना है, इसलिए यहाँ दो चार वाली सियासत तो होती नहीं है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन चाहती यही है कि एक ऐसा शोर मचा रहे, वो अपने वजूद का एहसास दिलाते रहे, हुकूमत की अपनी कारकर्दगी जो है वो खुद उसके सामने एक चैलेंज के तौर पे मौजूद रहे। अब ये कुछ तजिए किए जा रहे थे कि अपोजिशन छोड़ के हुकूमत बाहर बैठ जाएगी, कतन ऐसा नहीं होगा कि अपोजिशन जो है वो बिल्कुल इस्तीफे दे के बाहर चली जाए। बिल्कुल उसी तरीके से आपको याद होगा इमरान खान साहब इस्तीफे दे के असेंबली से बाहर बैठ गए थे और उसके बाद जाकर सारी तनख्वाहें भी वसूल कर ली थी। आज जो बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं कि इनमें से कोई इस्तीफा नहीं देगा, ये सारे मौसूफ इस्तीफे दे के वापस ले चुके हैं असेंबली के अंदर। और उस वक्त भी ये कहा जाता कि ये अब दोबारा असेंबली में नहीं आएंगे, लेकिन ये वापस चले गए थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहां हुकूमत अपने पत्ते खेल रही है, अपोजिशन भी ये चाहती है कि वो अवाम के पास जाके ये बात कहती रहे कि ये महंगाई है, बेरोजगारी है और कीमतें बढ़ रही हैं और बड़ा क्रेडिट वो ले अगले आने वाले इंतखाबात और बर्डन इन्हीं पे डालती है। हेड ऑन पे अपोजिशन भी नहीं जाना चाहती। ठीक, बुखारी साहब, ये जो अपोजिशन है उसकी खामियां कमजोरियां क्या हैं आपकी नजर में? इतनी मजबूत जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब, ये बड़े बड़े जाइंट हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस तरीके का रिजल्ट क्यों नहीं है जो इस पेपर पे देखें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जो नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा है उसके अंदर इस सारे सवाल का जवाब जो है उसकी की मौजूद है कि जब तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अपोजिशन के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसकी सारी लीडरशिप के खिलाफ मुकदमात होंगे और काफी उनके स्टॉलवर्ट्स जो हैं वो जेलों में पड़े होंगे। इसके बावजूद भी कि 2-2 साल 3-3 साल गुजरने के बावजूद भी ना कोई केस आज तक साबित हुआ है अदालतों में और ना आज तक कोई एक पैसा करप्शन का रिकवर हुआ है। ये ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। नैब के ऊपर इस हवाले से बहुत सा लाठीचार्ज भी होता है। कभी वो इसको कहते हैं कि जी हमारे पास उस लेवल के पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है जिस लेवल के मुखालिफ वकील ले आते हैं। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में क्या कुछ कह चुकी है। उनकी आर्म ट्विस्टिंग जो है वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी यही कहा। तो अगर हुकूमत जो है एक एहतसाब के अदारे को अपने टूल के तौर पे इस्तेमाल करके पूरी की पूरी पॉलिटिकल एलीट जो है उसको डिफेंसिव पर डालेगी तो अपनी जान बचाने का राइट जो है वो जैसा कि सबके पास है। तमाम लोग इस बात से खाइफ हैं कि अगर मजीद अपोजिशन के ने अपने कुव्वत का मुजाहरा किया तो ये जो नैब है या अब नैब के साथ साथ एंटी करप्शन को जिस क्रूड तरीके से, जिस इंतहाई शर्मनाक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया गया है, उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि अपोजिशन अगर इस हद तक आगे चली गई है कि उन्होंने 5, 6, 7 शहरों के अंदर बड़े बड़े जलसे भी किए हैं और वो अभी तक इंटैक्ट हैं, इसके बावजूद के बराबर भुट्टो साहब के हवाले से बातें आ रही हैं कि वो रेजिग्नेशन के हवाले से उनकी रिजर्वेशन है, वो चाहते हैं पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अपोजिशन की पीडीएम अलायंस अभी तक इंटैक्ट है। ठीक, और न सिर्फ ये है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हुकूमत से उनके एलाइज जो है वो नाला है।
اپنے اختر مینگل صاحب آلریڈی ان کو چھوڑ چکے ہیں، ایم کیو ایم کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، کاف لیگ کی ریزرویشن بھی ابھی انٹل ریسنٹلی ہم نے سنی ہے. تو یہ اپوزیشن کے اوپر ایک طرح کا یہ پریشر ضرور ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر تھے نون لیگ کے، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق تھے، بے پناہ نام لیے جا سکتے ہیں، خواجہ آصف صاحب آج جیل میں ہیں، شہباز شریف، حمزہ شریف جیل میں ہیں، تو ان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کی نوعیت ایسی ہی ہے کہ ابھی تک کوئی ایک کیس کرپشن کا، اور دھڑلے سے کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہ ایک پیسے کی کرپشن ثابت کر دو، میں سیاست چھوڑ دوں گا، مجھے لٹکا دیا جائے. تو یہ پریشر جو ہے اس کی وجہ سے بھرپور قوت کا مظاہرہ کرنے سے اپوزیشن قاصر ہے. لیکن میں ایک بات آپ کے پروگرام میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس کو حکومت نے مس ہینڈل کیا، جس کے کہ واضح امکانات موجود ہیں، تو یہی پی ڈی ایم کی الائنس ان کے گلے پڑے گی اور اس سے نبٹنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. عامر ضیاء صاحب، یہ کوئی بیہیویئر کا بھی کوئی چینج ہے لوگوں کا؟ یہ ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، اتنی چیزیں ہو گئی جو ماضی میں بڑے بڑے جلسے لوگ نکلتے تھے، ایک کسی نظریہ کی بنیاد پہ ایک پولیٹیکل موٹیویشن ہوتی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہے؟ یہ بھی وجہ ہے کہ لوگوں کا کتھارسس جو ہے غم و غصہ نکلتا رہتا ہے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی کے پروگرامز پہ. اس سے ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کو میرے خیال میں جو فائدہ ہے وہ کہ ان کے سامنے جو حزب اختلاف کے رہنما کھڑے ہیں ان کی کریڈیبلٹی بہت کم ہے، بہت لو ہے، لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے. آپ کراچی کی میں مثال کو آپ بات کریں کہ جی پیپلز پارٹی پہ کتنا اعتماد ہے، اس کی قیادت پہ آپ کو بہت زیادہ نہیں ملے گا. اسی طرح نواز شریف صاحب یا ان کے خاندان پہ یقیناً ان کے چاہنے والے ہیں. ان کا جو کیپٹن کراؤڈ ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہے جو کہ لوئلسٹ ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے کیونکہ ان کو اعتماد نہیں ہے سیاسی جو اس کے اوپر، پی ڈی ایم کے اوپر، یعنی کہ جو اگر بھائی حکومت سے مجھے بہت دکھ ہے، بہت تکلیف ہے، بالکل مانتے ہیں، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں، مجھ سے مراد کی ایک عام آدمی دیکھتا ہے کہ جی سامنے وہ لوگ ہیں جن کو 12 آزمایا ہوا ہے اور بار بار جب بھی آزمائے گئے وہ فیل ہو گئے ہیں، ان پہ جو الزام غلط یا صحیح مگر ان کے متعلق پرسپشن یہ ہے کہ جی بدگمانی کرتے ہیں، تو پھر وہ اس طرف نہیں جائے گا. عمران خان صاحب کو فائدہ ہے کہ ان کے سامنے دیانتدار، جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہوں ایک اچھی اپوزیشن نہیں ہے. یہ اپوزیشن ہے کہ جس کے آپ نعرے تو دیکھیں کہ کیا ہیں، ان کے نعرے عوام سے کنیکٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ لگتا ہے کہ مصنوعی طور پہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا پورا جو ہے ان کے فوکس جو ہے حکومت بھی این آر او نہیں لیں گے. بھائی این آر او سے کام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ احتساب جو ہے میرے اور آپ کا تو مسئلہ نہیں ہے، احتساب تو عام آدمی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ حکمراں اشرافیہ میں بھی چند لوگوں کا مسئلہ ہے. تو ان کی پوری سیاست جو ہے وہ کچھ لوگوں کو، کچھ خاندانوں کو بچانے کے لیے ہے، جس سے ایک عام آدمی موبلائز نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہ چیز جب تک ہم نہیں سمجھیں گے. جی بخاری صاحب آپ کامنٹ کر لیں تو میں ملک صاحب کی طرف سے. جی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جہاں تک آزمائے ہوئے سیاستدانوں کا تعلق ہے تو آپ ذرا تھوڑا غور کر کے دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو ایک بہت ماڈرن نعرہ لے کے آئے تھے احتساب کا، ان کے ارد گرد بھی لوگوں پہ نظر ڈالی جائے تو وہ بھی وہی ہیں جو استعمال ہو چکے ہوئے ہیں، چاہے وہ فواد چودھری ہیں، چاہے حفیظ شیخ ہیں، چاہے شاہ محمود قریشی ہیں، چاہے شیخ رشید ہیں، چاہے غلام سرور خان ہیں. ان کے پاس کون سا نیا کراؤڈ ہے؟ تو ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. وہ جن کو چور اور ڈاکو کہتے تھے وہ آج ان کے وزیر اور مشیر اور ترجمان ہیں. تو جو احتساب کے نام پر نعرہ لے کے عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، اگر وہ اس کو اکراس دا بورڈ کر دیتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج صورتحال بہت مختلف ہوتی. لیکن جس نے بھی پی ٹی آئی کی چھتری اوڑھ لی ہے وہ ڈرائی کلینڈ ہو گیا ہے، چاہے وہ چینی کا کرائسس ہو، چاہے آٹے کا کرائسس ہو، چاہے پیٹرولیم کا کرائسس ہو، چاہے بجلی کا. ایک نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرے مافیاز کی بات تو کرتے ہیں خان صاحب، لیکن اپنی ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے مافیاز کے لوگوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ میں کنسسٹنٹلی کہتا رہتا ہوں حافظ صاحب کہ مافیاز صرف حکومت کے سرپرستی میں پنپ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کو وائلیٹ کر کے اپنا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے. اور یہی ہم نے اب بھی دیکھا کہ جتنے بھی لوگ ان مافیاز کا حصہ بن کے ملک کو لوٹ رہے تھے ان سب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے میری گفتگو کا اشارہ کافی ہے. میں ملک صاحب ایک بریک لے لوں، آپ سے جانا تھا، بریک لے لوں، بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سلیم بخاری صاحب، عامر ضیاء صاحب، نصر اللہ ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. نصر اللہ ملک صاحب، لاسٹ سیگمنٹ ہے، وقت چونکہ کم ہے، یہ فرمائیے گا کہ کیا مستقبل کا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے شور شرابے میں ٹائم گزر جائے گا، کوئی تبدیلی نظر آئے گی، کوئی اچانک سے راتوں رات کچھ ہوگا، کیا ہوگا؟ یا پارلیمنٹ کا ہنگامہ، یہ اپوزیشن کی روڈ پہ ایسے ہی چلے گا؟
دیکھیں پارلیمنٹ کو چلانا حکومت کا کام ہے. حکومت نے لگتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ایسے ہی چلانا ہے, ٹھیک, اور حکومت کے اوپر ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو کیسے ساتھ لے کے چلتی ہے. حکومت کے پاس اس وقت کوئی اور بیانیہ نہیں ہے. پیٹرول مہنگا کرو کو جی سابق حکمرانوں کی غلطی, ملک میں کرپشن ہے سابق حکمرانوں کی وجہ سے ہے, ملک کا کاروبار زندگی نہیں چل رہا سابق حکمرانوں کی وجہ سے ہے. یہ ساری چور بازاری اس ملک کے اندر ہے, یہ سابق حکمرانوں پہ ڈالتے رہو اور اپنا کام چلاتے رہو. یہ سوچ سے جب تک یہ حکومت نہیں نکلے گی, اور میں سمجھتا ہوں یہ جو چند ہواری ہیں جو سیاستدان نہیں ہیں وزیر اعظم کے ارد گرد, انہوں نے ایک ہی پٹی وزیر اعظم کو پڑھا دی ہے کہ بس آپ یہ بولتے رہیں, اس سے لوگ خوش ہو جائیں گے. اور ان کو یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ قوم اتنی پاگل نہیں ہے. یہ ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں یہ کہہ کے تھک گئے تھے کہ یہ چوروں کو تحفظ دیا جاتا ہے, ان کے پیسے کو بلیک منی کو وائٹ منی کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایمنسٹی اسکیم یہ چلا رہے ہیں, اور جس میں آپ کے پاس آپ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں جتنی مرضی جہاں سے مرضی لوٹو پیسہ لے کے آئیں, آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس بیانی کو یہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ ڈیلیور تو کر نہیں سکیں گے. البتہ اپنے ان سوشل میڈیا کارکنوں کو مطمئن کر لیں گے کہ ہم جی سابق حکمرانوں کو گالیاں اچھی دے لیں. تو یہ اپوزیشن کی موومنٹ مٹیریلائز ہوگی اس صورتحال میں یا نہیں, وہ بھی ان کا بھی حال ایسا ہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اپنے گرداب میں خود ہی پھنسے رہیں, اور ان کو دیکھیں کیا ضرورت پڑی ہے سندھ حکومت توڑنے کی پیپلز پارٹی کو, وہ اپنی حکومت پوری کرنا چاہتی ہے. اور مسلم لیگ نواز یہ سمجھتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنے مقدمات سے وہ باہر آ جائیں, حکومت کی کارکردگی کے خلاف اگر آپ بات کرتے رہیں, حکومت خود ہی اپنے لیے ایک سوالیہ نشان بنی رہے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا سسٹم یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹھیک. بخاری صاحب, کیا اپوزیشن کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو اس کے اپنے بوجھ تلے دبا دیا جائے اور پی ٹی آئی کی جو مستقبل کی سیاست ہے اس کو برباد کیا جائے, اس کی پرفارمنس کو سامنے رکھ کے؟ میرے خیال سے حکومت کو گرانے کے لیے تو اپوزیشن کو کوئی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جیسا آپ نے بھی کہا اور جیسا ابھی نصر اللہ ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی پرفارمنس جو ہے اور جو حالات ہیں اس وقت گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے, یہی اتنا بوجھ ہے کہ وہ اس کے نیچے ہی گرے گی جب بھی گرے گی. لیکن ایک بات میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسی طرح سے حکومتیں کسی ایمرجنگ پولیٹیکل سیناریو کو ڈیل کرنے سے یا تو کنی کتراتی ہیں یا آنکھیں بند کر لیتی ہیں, تو پھر ایک تیسری حکومت جو ہے اس کی 3 انٹرونشن ہماری ہسٹری میں موجود ہیں, اور ایک آدھی سے زیادہ ہماری ہسٹری جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کن کے زیر اثر رہی ہے. جب سیاستدان ناکام ہو جاتے ہیں, اور یہ بات غالباً عمران خان صاحب کو یا تو معلوم نہیں ہے یا وہ جاننا نہیں چاہتے اس کو, کہ جب اپوزیشن اور حکومت دونوں ناکام ہو جاتے ہیں ان دا رننگ آف دا اسٹیٹ, تو پھر تیسری قوت کے لیے راستہ کھلتا ہے. اگر خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہو تو یہ انہیں تو سوٹ کرتی ہوگی لیکن ملک کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث بنے گی. تو میرا خیال سے خان صاحب کو اپنے ان مشیروں کی صبح شام کی جو گردش غلام گردش ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا, تاکہ وہ ریالٹیز کو دیکھیں, اور جب تک وہ ریالٹیز کو دیکھ کے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے اپنے آپ میں ترمیم نہیں کریں گے تو یہ صورتحال الٹیمیٹلی ان کو لے ڈوبے گی. بخاری صاحب, تو یہ جس خطرے کی جانب آپ نشاندہی کر رہے ہیں, یہ خطرہ نہ کبھی ختم ہوا ہے اور نہ کبھی ختم ہوگا, اس لیے کہ کوئی اس کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتا ہے. اگر کچھ گنجائش نکلی تھی ماضی میں, جس طرح کے کلیشز ہوئے تھے, یا جس طرح سے 3 دفعہ ایک پرائم منسٹر کو حکومت چھوڑنی پڑی, 2 دفعہ ایک پرائم منسٹر کو حکومت چھوڑنی پڑی, تو توقع تھی شاید کہ اس سے سبق سیکھ کے آنے والی حکومتیں جو ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کو اس محدود رول تک رکھیں گی جس کی کانسٹیٹیوشن بھی اجازت دیتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. ہماری اس حکومت نے اپنی ہر نااہلی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھتری اوڑھ رکھی ہے. میں اس سے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. حافظ صاحب آپ بھی دانشمند ہیں, احمد ریاض صاحب انہوں نے بھی دنیا دیکھی ہے, ملک صاحب جو ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے. جب یہ صورتحال اتنی گھڑمت کی طرف جائے گی جسے پنجابی میں کہتے ہیں, تو اس کا فائدہ نہ نون لیگ کو ہونا ہے, نہ پیپلز پارٹی کو, نہ ہی پی ٹی آئی کو. جس جانب ملک صاحب بخاری صاحب اشارہ کر رہے ہیں اسی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. میرے خیال میں حالات تو خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ کی پولیٹیکل لیڈ جو ہے یا آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے, تو پھر لوگوں کو پولیٹیکل سسٹم کے اوپر اعتراضات اٹھنے شروع ہوتے ہیں. اس لیے جب پارلیمنٹ, اب دیکھیں اس پارلیمنٹ کے ہم توقیر کی بات کرتے ہیں, تو اس کو آپ بے توقیر کرتے چلے جائیں گے, روزانہ یہ دنگا فساد چلتا رہے گا, تو پھر لوگوں کا ٹرسٹ بھی ختم ہوگا. اور پھر جو بخاری سے جس بات کی نشاندہی کریں, پھر یہ موقع ملتا ہے کہ اس ڈیموکریٹک سسٹم کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, لہذا کچھ چیزیں تبدیل کر دینی چاہیے. اور وہ سوٹ بھی کرتا ہے کچھ لوگوں کو. بخاری صاحب, پروگرام کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایک کامنٹ اور چاہوں گا. وہ کہتے ہیں جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. لوگ کہتے ہیں جی جتنی وکٹمائزیشن اس دور میں ہو رہی ہے, کل پی ٹی آئی کو جو بھگتنا پڑے گا تو شاید ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ بھگتے.
وہ ایک مختصر سے اگر آپ اجازت دیں گے تو ایک گورکن ہوتا تھا جی وہ کفن بیچ لیتا تھا مردوں کے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد آئی، وہ کفن بھی بیچ لیتی تھی، ہڈیاں بھی بیچ لیتی تھی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ ہڈیاں بھی بیچتا تھا، کفن بھی بیچتا تھا اور مردے کی بے حرمتی بھی کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ان کا جو دادا تھا وہ تو فرشتہ تھا۔ آپ بھول جائیں گے کرپشن کی وہ داستانیں جو آنے والی حکومت کے بارے میں ان کی حکومت جانے کے بعد عوام الناس کے سامنے آئیں گے۔ یہ دادے آپ کو جو ہے معصوم نظر آئیں گے اس کے بعد، اس حکومت کے جانے کے بعد۔ ٹھیک بالکل ایسا ہی ہے، یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ ٹھیک، سلیم بخاری صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، عامر ضیاء صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آئندہ ہفتے اسی وقت انشاءاللہ اس پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔